بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 تک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کے تعلق سے یاد دلایا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا بھی انتظام کیا، بنی اسرائیل کو نعمتوں سے نوازا ہی اور ہدایت کا بھی انتظام کیا، چونکہ اس دنیا میں نعمتیں مل جانا کافی نہیں۔ اس دنیا میں نعمتیں مل جائیں، اس دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو ایسا ملے جو آخرت کو کافی ہو جائے، جو اصل زندگی کو کافی ہو جائے، جو اصل زندگی جینے کے لیے کافی ہو جائے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی، تو آخرت کی زندگی جینے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہدایت۔ تو نعمتیں تو ملی ہی ملی بنی اسرائیل کو، اور کیا ملی؟ ہدایت بھی ملی۔ اور ہدایت کیسے ملے گی؟ کتاب سے، یعنی تورات، اور الفرقان یعنی اور دوسری جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ایک واقعہ شاید میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل جب فرعون اور اس کی قوم سے نجات پا کر باہر آئے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو غیر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، جو پتھر اور درخت کی عبادت کر رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے ایک بات رکھی کہ ہم بھی ایک ایسا معبود چاہتے ہیں جیسے ان کا معبود۔ یاد ہے وہ واقعہ؟ میں نے ذکر کیا تھا پچھلی بار۔ اللہ رب العالمین اسی واقعے کو دوبارہ سے ذکر کر رہا ہے اور یہاں پر ایک احسان کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، واو مانے اور، اذ قال، اذ مانے جب، قال مانے کہا۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ وعلیکم السلام۔ علیہ السلام کا معنی تو جانتے ہوں گے، ہے نا؟ بس، اور علیہ کا کیا مطلب؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمیں مطلب آنا چاہیے نا اس کا۔ رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بولتے نہیں بولتے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہاں، اور فلاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا مطلب؟ یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ آپ سب کچھ بھیج رہے ہیں بیچاروں پر، لیکن یہ نہیں پتا کیا بھیج رہے ہیں۔ موسیٰ کہہ کے آپ نے ان پر سلامتی بھیج دی، لیکن یہ نہیں پتا کیا بھیجا، لیکن کہنا چاہیے، سب کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، اور اس طرح صحابہ کے بارے میں جب آتا ہے تو جیسے اللہ نے انہیں ریوارڈ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو ہم ان کے بارے میں بولتے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یا اللہ ان سے راضی ہوا، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ امر کا معنی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو دعا کے طور پر، اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لگا سکتے ہیں؟ موسیٰ کے بعد نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگا سکتے ہیں، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی دعائیں بھیجنی ہیں آپ بھیج دیں، لیکن آپ اپنی رضامندی کا خیال رکھتے ہوئے سوچیں کہ مجھے بھی وہ رضامندی چاہیے جس رضامندی کی بنیاد پر صحابہ کرام کے آگے وہ تمغہ لگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کرام کے آگے ہم یہ جملے لگاتے ہیں، اگر ان جملوں میں غور کریں تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے جیسے انہیں تمغہ دیا تو وہ کس بنیاد پر دیا؟ ہمیں وہ بنیادیں حاصل کر رہی ہیں نا۔ اللہ رب العالمین کی سلامتی ہمارے اوپر آ جائے وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اچھا، یہ سلام کا لفظ جو ہے
یہ ہم عام طور سے کہتے رہتے ہیں. کہاں کہتے ہیں؟ جب ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کرنا آج اس وقت معاشرے میں ایک اور چیز عام ہے کہ لوگ کر دیتے ہیں لیکن سلام منہ سے نہیں نکالتے ہیں. یا آتے ہیں اور بھائی خیریت. تو شروعات جو ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ اور بھائی سے. تو اور بھائی کوئی سلامتی نہیں بھیجی. اور یہ سلام بہت عظیم لفظ ہے. سلام اللہ رب العالمین کا نام کہا جاتا ہے. ان اللہ هو السلام. اللہ ہی سلامتی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو سلامتی دیتی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو آپ کو حفاظت میں کرتی ہے. آپ کسی کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اللہ کے حفاظت میں دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور رحمت اللہ علیہ کا مطلب اللہ کی رحمت ہو ان پر. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور جب کہا موسیٰ نے کس سے کہا؟ اپنی قوم سے. ان کی قوم سے, یا ہم جب ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنی قوم سے. یا قومی, یا قومی. یا قومی میں یہ دو لفظ ہیں. ایک ہے یا, ایک ہے قوم. یا مانے یہ قومی ہے. اصل یہ قومی نہیں ہے, یہ اصل ہے قومی. یہ یا ہے اس میں, اے میری قوم. اس نے قومی لکھا ہے. انکم, انکم مانے بے شک, ان مانے بے شک, اور کم مانے تم سب. کا مانے تو, اور کم مانے تم سب. انکم ظلمتم, ظلمتم مانے ظلم مانے ظلم کرنا. ظلم مانے ظلم کرنا. تم سب نے ظلم کیا. کس پر ظلم کیا؟ انفسکم, اپنی جانوں پر. ترجمہ جب ہم کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ اپنی جانوں پر. کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل. عجل کا لفظ شاید آ چکا ہے. آیا؟ کیا مانا؟ بچڑا, گائے کا بچہ, بچڑا. باتخاذکم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا ہے؟ تمہارے بنانے کی وجہ سے بچڑے کو اتخاذکم العجل, کیا بچڑے کو کیا بنایا تھا انہوں نے؟ معبود. معبود چھپا ہوا ہے. فتوبوا الی بارئکم. فتوبوا, فا مانے تو, توبو مانے تم سب توبہ کرو. تم سب توبہ کرو. یہ حکم دے رہا ہے اللہ. الی مانے طرف. بارئکم, بارئکم مانے عبد الباری. نام سنا ہے کبھی؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ باری بولتے ہیں خالق کو. باری کسے بولتے ہیں؟ خالق, پیدا کرنے والا. اپنے خالق کی طرف تم سب توبہ کرو اپنے خالق کی طرف. اور توبہ کرنا کیسے ہے؟ فاقتلوا انفسکم, تو اقتلوا مانے تم سب قتل کرو. انفسکم, اپنی جانوں کو. توبہ کا طریقہ یہ ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا
ذالکم خیر لکم. ذالکم مانے وہ، خیر زیادہ بہتر ہے، لکم مانے تمہارے لیے، عند باریکم، یہاں لمبی کیسے، عند باریکم، باری ابھی آیا ہے، عند مانے نزدیک، گڈ، پاس، یا پورے کا ترجمہ کرنا، عند باریکم تمہارے خالق کے نزدیک. اس کے بعد کیا ہے؟ فتاب علیکم، فتاب علیکم. ابھی آیا تم سب توبہ کرو، یہ اللہ نے بندوں سے کہا تھا. اب اللہ رب العالمین توبہ کی نسبت خود کی طرف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے، یہاں توبہ سے مراد اللہ ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے توبہ قبول کی. علیکم تمہاری، انہو، انہ مانے بے شک، بے شک، ہو وہ، ہوا وہ، التواب، التواب مانے بہت توبہ قبول کرنے والا، قبول کرنے والا. الرحیم بہت رحم کرنے والا. ترجمہ دیکھیں ذرا، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس سے؟ اپنی قوم سے. کیا کہا؟ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، ٹھیک ہے؟ تو تم اپنے خالق کی طرف توبہ کرو، لہذا تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک. تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی. تھوڑی سی تشریح سننے سے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور احسان کا ذکر کیا ہے. وہ احسان کیا ہے؟ احسان دکھ رہا ہوگا، اللہ نے توبہ قبول کی. اور اتنا بڑا احسان ہے، میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا، اعلان کیا ہے. اس اعلان سے ہٹ کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کسی سارے گناہ کو معاف کرتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں. انہوں نے شرک کیا لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں معاف کیا. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے. یہ کس سے اللہ بات کر رہا ہے؟ کون؟ جو مدینہ میں رہنے والے یہود تھے، ان سے بات چل رہی ہے. مدینہ میں رہنے والے یہود، ان سے بات چل رہی ہے. انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے بڑے جرم بھی کیے ہیں، بہت جرم بھی کیے ہیں، بہت عظیم عظیم جرم کیے ہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کیا ہے. ہاں، تو تم بھی آگاہ ہو جاؤ کہ اس طرح کے جرم تمہیں نہیں کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی خسارہ ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر سزا کا بھی ذکر ہے کہ سزا بھی ملی ہے. ٹھیک ہے، اب سنتے ہیں آگے. فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے. قوم کا لفظ جو ہوتا ہے اصل مردوں کے لیے یوز ہوتا ہے. قوم کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے ایمان والو، تم میں سے کا کوئی، تم میں کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو اللہ نے قوم میں عورتوں کو جوڑا.
قوم میں عورتوں کو جوڑا, الگ سے ذکر کیا تو کہاں جوڑا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قوم کا اصل لفظ جو اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ مرد حضرات آتے ہیں, لیکن یہاں پر دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے, تو قوم کا لفظ کبھی ایسے بھی بولا جاتا ہے کہ اس میں سب داخل ہو جاتے ہیں, اور قوم کا لفظ کبھی الگ بولا جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں اصل یہ ہے کہ قوم میں کون لوگ رہتے ہیں؟ الرجال, یعنی مرد حضرات. ٹھیک ہے, فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم, اے میری قوم. کتنا پیارا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا مخاطب کرنے کا. اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بہت ہی احتیاط سے پکار رہے ہیں, کہیں یہ قوم پھر نہ جائے, کہیں یہ قوم میری بات نہ سنے. یہ محبت بھرا لہجہ ہے, آپ کو معلوم ہے یہ لہجہ بڑی محبت بھرا ہے. اسی لیے چاہے جتنی تنگیاں آپ کو دے دی جائیں دعوت کے معاملات میں, آپ کو سختی نہیں کرنی. نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ دعوت دینے جا رہے ہیں, دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں, لوگوں نے بہت پریشان کیا, لیکن پھر بھی آپ کو جی محبت کا لہجہ باقی رکھنا ہے, ورنہ لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. تو دعوت میں آپ کو بہت تکلیفیں ملتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اپنی نرمی بھولنی نہیں چاہیے, اور نرمی کو باقی رکھنا چاہیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اپنی نرمی کو باقی رکھتے ہوئے کہتے ہیں ہاں قومی, اے میری قوم. ٹھیک ہے, انکم ظلمتم انفسکم, بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ظلم کا عام معنی ہم سمجھتے ہیں جی کسی کو مار دینا, کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا دینا, یہ تو ظلم کی ایک لغوی تعریف ہو گئی. کسی کو مار دینا, کسی کے جی چانٹا مار دینا, یا کسی کو تکلیف دے دینا, یہی تو ہم ظلم سمجھتے ہیں. کسی کا مال چھین لینا نہا, جی یہی تو ظلم سمجھتے ہیں ہم. لیکن ظلم اس سے کئی گنا وسیع ہے. اچھا, ظلم میں جو بھائی نے تعریف بتائی کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا, کسی چیز کو اس کی جو جگہ ہے اس جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا, یہ کیا ہے؟ ظلم کے معنی میں کمی کا معنی بھی آتا ہے. ظلم مانے کمی کرنا, کسی چیز میں کمی کرنا. اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کے اوپر دو ذمہ داری, اللہ کی کیے ہوئے کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے, یہی ذمہ داری ہے. ان دونوں میں جب بھی آپ کمی کریں گے یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے کیے ہوئے کو ماننا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا, یہ آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری. یہاں آنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اس میں کمی کریں گے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ظلم کو ایسے سمجھ سکتے ہیں, ظلم مانے کمی کرنا. تو آپ نے کمی کر دی اللہ کے حق میں, تو یہی اصل ظلم ہے. چاہے بندوں کے حق میں کمی کریں, چاہے اللہ کے حق میں کمی کریں, کمی کرنا یہ کیا ہے؟ کلیئر ہے؟ انکم ظلمتم انفسکم. لیکن یہاں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ہمیشہ ہم تو دیکھتے ہیں ظلم علی الغیر, دوسروں پر ظلم ہوتا ہے, ظلم اپنے اوپر بھی ہوتا ہے. تو آپ ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی جان ہے, آپ کا نفس ہے. انسان کا جسم دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, ایک تو اس کا پورا جسم ہے اور دوسری کیا, اس کی روح. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی بقا نہیں ہے. تو انسان کو اپنے جسم سے زیادہ اپنی روح کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ روح ہی ہے, یہ نفس ہی ہے آپ کا, جو آپ کو برائیوں کا بھی حکم دیتا ہے اور اچھائیوں کا بھی حکم دیتا ہے. نفس تین طرح کا ہوتا ہے, یاد ہوگا آپ کو. ایک جو برائیوں کا حکم دینے والا, ایک وہ جو برائی یا آپ نے کوئی جرم کیا ہو یا کوئی برائی کر دی ہو تو اس پہ ملامت کرنے والا آپ کو, اور تیسرا کون, جو آپ کو اچھی بات کا حکم دیتا ہے, اسے نفس مطمئنہ بولتے ہیں. تو نفس ہے آپ کا, یہی اچھائی کا بھی حکم دے سکتا ہے, یہی برائی کا بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, وہ آپ کو اسے صحیح طریقے پر چلانا ہے. تو ٹریننگ آپ دیں گے, چلے گا وہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹریننگ آپ دیں گے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ دیں. انسان, آپ اپنے جسم کی بقا کے لیے پانی پیتے ہیں, آپ اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں, تو اس روح کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس روح کو, اس جان کو باقی رکھنے کے لیے, گندا نہ ہونے کے لیے, اسے آپ کے ہاتھ پر گندگی لگ جائے, آپ صاف کرتے نہیں کرتے. ایسی اس روح کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کی جائے,
اللہ کی طرف پلٹا جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روح کی بھی اصلاح ضرورت ہے, جس طرح آپ جسم کی اصلاح کرتے ہیں. جم جاتے ہیں لوگ, جم جاتے نہیں جاتے ہیں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے. تو اللہ کی جتنی اطاعت کریں گے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں, اپنے نفس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ یہ چیز الگ. ظلمتم انفسکم, تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. جانوں پر ظلم کیسے کیا؟ باتخاذکم العجل, تمہارا بچڑے کو بنا لینا. کیا بنا لینا؟ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں ذکر کیا؟ پچھلے درس میں بتایا. ہاں, بہت حقیر چیز ہے, بہت قبیح کام کیا تم نے. کیا کیا تمہیں پتا ہے؟ تم نے بچڑے کو بنا لیا ہے. کیا بنا لیا وہ پتا ہے, تمہیں بھی پتا ہے. ہاں, تم نے بچڑے کو بنا لیا ہے. وہ کیا بنا لیا وہ تمہیں بھی پتا ہے. معبود بنا لیا ہے. تو معبود صرف اللہ ہے, کسی اور کو آپ نہیں بنا سکتے. تو آپ نے بنایا ہی بہت بڑا جرم کیا ہے. تو اللہ نے اس کو قبیح دکھاتے ہوئے, اس کو برا دکھاتے ہوئے ذکر ہی نہیں کیا. کلیئر؟ باتخاذکم العجل, بچڑے کو کیسے بنایا تھا وہ سب پہلے ایک بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, وہ سامری نے جو بھی کیا تھا. اللہ نے کہا فتوبوا الی بارئکم, موقع ابھی بھی دے رہا ہوں میں تمہیں. رحم, دیکھیے رحم. فتوبوا الی بارئکم, موقع دے رہا ہوں, توبہ کر لو. کس کی طرف توبہ کرنا ہے؟ باری. باری بولتے ہیں خالق کو, وہ خالق جو آپ کی طرف توجہ دیتا ہے, جو آپ کا اہتمام رکھتا ہے, آپ کا خیال رکھتا ہے. باری اسے بولتے ہیں. باری میں پتہ ہے کیا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا وہ جو آپ کا خیال بھی رکھے, آپ کا اہتمام بھی کرے کہ میرا ایک بندہ ہے وہ بھوکا نہ رہے, میرا ایک بندہ ہے اس تک غذا پہنچتی رہے, وہ بیمار نہ ہو, بیمار ہو تو میں اس کا خیال رکھوں. یہ ہوتا ہے باری. تو باری میں بہت وسیع معنی ہے. کلیئر؟ فتوبوا الی بارئکم. دیکھیں توبہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے توبہ کی توفیق, ایک ہوتی ہے توبہ کی قبولیت. ایک ہوتی ہے توبہ کی توفیق اور ایک ہوتی ہے توبہ کی قبولیت. توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے اور توبہ کی قبولیت بھی اللہ کی. تو سب سے پہلے یہ دعا کریں کہ انسان کو توبہ کی توفیق ملے. اگر توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی قبولیت. تو ایک مرحلہ ہے جو پیچھے کا ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. توبہ کی قبولیت نہیں, پہلے توبہ کی توفیق ملتی ہے, اس کے بعد توبہ کی قبولیت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف کتنی توبہ ہیں؟ دو. ایک توبہ کی توفیق اور دوسری توبہ کی قبولیت. توبوا الی بارئکم, تو توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا, واپس ہونا, متوجہ ہونا. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہ توبہ کا معنی ہوتا ہے اصل. تو انسان لوٹتا کیسے ہے؟ لوٹتا کیسے, کہاں سے لوٹے؟ ہاں, انسان کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں, ابھی میں نے بتائی. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو کرنا اور منع کردہ چیزوں سے روکنا. دی ہوئی چیزوں کو نہیں کرے گا یعنی اس نے اسے چھوڑ دیا, اس کی توبہ کیا ہے؟ کیا وہ اسے کرے. منع کردہ چیزوں سے روکا لیکن اس نے وہ کر دی, تو اب اس سے کیا بچنا ہے؟ یہ کیا ہے اس کی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی. توبہ, آپ نے کوئی کسی بات کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو, آپ نے وہ نہیں کیا. نماز کا حکم نہیں کیا, نہیں پڑھی آپ نے, تو اب نماز پڑھنا کیا ہے اس کی؟ توبہ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ نے کہا کہ یہ مت کرنا, آپ نے وہ کیا, اب اسے چھوڑ دینا, یہ کیا ہے اس کی توبہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا آپ نے چھوڑ دیا تھا, اب اسے کریں گے تو یہ اس کی توبہ. منع کردہ چیزوں سے روکا ہے لیکن آپ نے وہ کر دیا تو اب آپ اس سے بچیں گے, یہ اس کی توبہ. یہ کلیئر؟ فتوبوا الی بارئکم. اچھا, توبہ کا یہاں طریقہ کیا بتایا اللہ نے؟ آگے فرمایا فاقتلوا انفسکم, تو تم اپنی جانوں کو قتل کرو, مطلب سوسائڈ کر لو. یہ مطلب تم اپنی جانوں کو قتل کرو مطلب سوسائڈ کر لو. یہ مطلب ہے سوسائڈ حلال؟ ہاں نہیں, یہ مطلب نہیں. کسی بھی مفسر نے یہ بات نہیں کہی کہ اس سے مراد کیا ہے سوسائڈ کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی استدلال کرے کہ ہاں سوسائڈ کہاں حلال ہے, دیکھو یہ حلال ہے,
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو. مطلب یہ ہے کہ سوسائڈ حلال ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تمہارا بعض کو قتل کرے، یعنی تم میں کے بعض کو مار دیں، ایک گروہ دوسرے گروہ کو مار دیں. چنانچہ بچڑے کو معبود بنایا تو 3 گروہ بڑھ گئے. کتنے گروہ؟ 3 پارٹیز ہوئی. ایک پارٹی وہ جو بچڑے کی عبادت کر رہی تھی، ٹھیک ہے. ایک وہ جو دوسروں کو بچڑے سے روک رہی تھی کہ ایسا مت کرو، عبادت مت کرو. ایک وہ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہاں غیر جانبدار، نہ ہم تمہاری طرف نہ ہم تمہاری طرف، ہم تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے کر لو تمہاری مرضی، ہاں روک رہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. ہاں ایک غیر جانبدار. تو جرم میں شریک ہیں کہ نہیں ہیں غیر جانبدار؟ جو نہ روک رہے ہیں نہ حکم دے رہے ہیں، جی ہے نا شریک، وہ بھی شریک ہے نا، روک کیوں نہیں رہے؟ یہ شرکت ہے ان کی گناہ میں، ٹھیک ہے. لیکن ایک گروہ تھا جو روک رہا، تو 3 گروہ بن گئے. بعض کہتے ہیں کہ ان کو یہ سزا ایسے ملی تھی کہ دو صفوں میں انہیں کھڑا کیا گیا. وہ پہلی والی صف نے دوسری والی صف کو مارا ایسے کر کے. بعض کہتے ہیں کہ انہیں سزا ایسے دی گئی کہ کہا گیا کہ والد اپنے بیٹے کو قتل کرے، ہاں وہ اپنے بھائی کو قتل کرے، ایسے کر کے سزا دی گئی. تو باتیں بہت سی کہی گئی. ایک بات ان میں یہ کہی گئی ہے کہ قتل کا حکم انہیں ہوا تھا جنہوں نے روکا تھا، وہ قتل کریں انہیں جنہوں نے عبادت کی تھی. اچھا، اسلام میں آنے کے بعد شرک کرنا کیا ہے؟ بڑا گناہ نہیں، مرتد ہو جائیں گے آپ. اسلام میں آنے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانا، یہ کیا ہے؟ مرتد. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. ختم. 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے، قصہ ختم. تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کیا کہا کہ تم میں کا بعض کو مار دے. تو جن لوگوں نے جی روکا تھا انہوں نے مارا کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے عبادت کی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح سے معاملہ ہوا. اب معاملہ بہت زیادہ پریشان کن. موسیٰ علیہ السلام تورات بھی لائے تھے، تورات پیش کی، دیکھو یہ ہے تورات. کہا نہیں مانیں گے. کیا کہا؟ نہیں مانیں گے. یہ کیا ہے تورات؟ کیسے مان لیں ہم؟ کیسے مان لیں اللہ کی طرف؟ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی. کیسے مان لیں اللہ کی طرف سے؟ جیسا ہم آج کہتے ہیں قرآن کیسے مان لیں اللہ کی طرف سے؟ ہاں حدیث لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کیسے مان لیں یہ اللہ کی طرف سے. حدیث پیش کرو کیسے مان لیں یہ نبی کا قول ہے. اچھا ٹھیک ہے نہیں ماننا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے ان سب کو کوہ طور پر بلاؤ. ان میں سے کچھ لوگوں کو معافی ان میں سے کچھ لوگوں کو چنو، کوہ طور پر بلاؤ، طور پہاڑ پر بلاؤ. میں تمہیں ان کے سامنے بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اللہ کلام کرے گا ان لوگوں کے سامنے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو چنا. وہ 70 آدمی جنہوں نے عبادت نہیں کی. ٹھیک ہے، انتخاب کیا، لے گئے. کہاں لے گئے؟ طور پہاڑ پر لے گئے. پہنچے تو اللہ رب العالمین نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے. اب موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی تو انہوں نے بھی سنا. انہوں نے کہا بھی اللہ آپ بات کر رہے ہیں ہمیں بھی سنائیے. تو اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود. اللہ نے اس طرح کی جب یہ کہا، اب دیکھیے سرکشی دیکھیے کتنی بھری ہوئی تھی ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی نہیں مانیں گے. دکھائیے اللہ ہمارے سامنے آ کر ہے، اللہ لہرانیہ دیکھنا ہے ہمیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے انہیں فوراً عذاب دے دیا. سب مر گئے، سب ایک ایک کر کے مرے. مطلب پہلے ایک مرا تو دوسرا اسے دیکھ رہا ہے، دوسرا مرا تیسرا اسے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے مرے. سب دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو مرتے ہوئے. یہ عذاب آیا تھا اس وقت جب کوہ طور پر معاملہ ہوا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. تو پھر یہ تو قصہ ابھی اور آگے آئے گا. تو اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تمہیں کا بعض کو مار دے.
جب یہ حکم ہوا تو پھر ایسا معاملہ ہوا اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ مار دیے. کتنے؟ یعنی اکثریت جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ بچڑے کی عبادت. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک. کیا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے؟ یہ قتل کرنا ایک دوسرے کو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو توبہ کا یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ ہاتھ اٹھا کر توبہ نہیں کر سکتے؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر توبہ نہیں کر سکتے، یہ بہتر کیوں؟ بتائیے. وہ سرکش ہے، توبہ کرے ختم، اگلی بار چانس ہی نہیں کسی غلط چیز کا. نہیں. اور ہاتھ اٹھا کر توبہ نہیں کر سکتے، یہ قتل کرنا ایک دوسرے کو، یہ زیادہ بہتر کیوں؟ اس دنیا میں کوئی سزا بھگت کر آپ کے گناہ مٹ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہاں کی گناہ کی سزا آپ قیامت کے دن بھگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس دنیا میں اگر آپ کو سزا مل جائے آپ کے جرم کی، تو وہ گناہوں کا کفارہ بن گئی، تو آپ کا معاملہ کلیئر ہے. اب آپ کو آخرت میں اس کی سزا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب تمہاری توبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو کیا کر دو؟ قتل کرو. اور جب قتل کرو گے تو یہ تمہاری توبہ ہے، تم معاف کر دیے جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کی توبہ ہو گئی. کن لوگوں کی؟ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. اور کیسے توبہ ہوئی؟ ان کو مار دیا گیا. کلیئر؟ تو بہتر کیسے ہوا؟ یہاں کی سزا زیادہ بہتر ہے بمقابل آخرت کی سزا سے. اس لیے انسان کو اگر یہاں تکلیفیں مل رہی پریشان نہ ہو، یہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. ایک حدیث شاید میں نے پہلے بھی سنائی کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو یہی سزا دے دیتا ہے اسے جنت میں، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو یہاں سزا نہیں دیتا ہے، روک لیتا ہے. خوب کر گناہ، پھر ایک دم اس کی جان نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دم جان نکالتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اسے کیا دیتے ہیں؟ جلدی دنیا میں، اور دنیا میں سزا مل رہی ہے، مطلب آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں کی سزا زیادہ بہتر ہے بمقابل وہاں کی سزا سے. ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرتا ہے. یہاں آپ تاکید دیکھ رہے ہیں، ان بے شک، ایک تاکید، ہو یہ بھی تاکید، ہوا یہ بھی تاکید. التواب صیغہ ایسا لفظ استعمال کیا جو مبالغے پر دلالت کرتا ہے، زیادتی پر دلالت کرتا ہے، زیادتی کو بتا رہا ہے. تواب تائب بھی نہیں کہا. توبہ قبول بس ہلکی سی توبہ نہیں قبول کرتا، بہت توبہ قبول کرتا ہے. تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، وہ توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں تھک سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم ہر دم مانگو گے اللہ سے، ہر دم دے گا. تم ہر دم اللہ سے توبہ کرو گے، ہر دم آپ کی سنے گا. یہ اللہ ہے، بندے نہیں ہیں. 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے آپ سے، بس 1 گھنٹہ ہی ملے گا بھائی آپ کو، 1 سے زیادہ نہیں ملے گا، 1.5 نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کسی بھی موقع سے گڑ گڑا دیں، آپ کی سن لیتا ہے. یہ اللہ ہے جی، یہ آپ کا خالق ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اور بہت توبہ کیوں قبول کر رہا ہے؟ کیونکہ الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. انسان اگر پہاڑ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے اللہ کے پاس، اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، ہمارے گناہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے ہماری نیکیاں اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ہماری نیکیاں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اسی طرح ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ جی ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے. لیکن اللہ کو اگر سمجھیں تو محسوس کریں گے کہ ہر دم حاضر ہے، ہر دم وہ کہہ رہا ہے کہ آپ توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں. انہ هو التواب الرحیم.
یہ آیت کلیئر ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُ یا لن نؤمن لك نؤمن حتى نرى الله جهرا وہ مانے اذ مانے جب قلتم سب نے کہا، یہ شاید آ چکا ہے. یا مانے اے موسیٰ، لن مانے ہرگز نہیں، وش نؤمن ہم ایمان لائیں گے. جب ہرگز نہیں آتا تو ہمیشہ ترجمہ مستقبل کا کرتے ہیں، یعنی کہ فیوچر میں ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے. لگا کس پر؟ آپ پر. حتی مانے یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرا علی الاعلان کہنے یا جیسے نماز جہری اور سری ہوتی ہے تو مطلب واضح طور سے ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں، علی الاعلان چھوڑ کر واضح طور سے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ. فامانے تو اخذتکم تم سب کو پکڑ لیا. الصاعقہ مانے صاعقہ پہلے آیا ہے من الصواعق حذر الموت. ٹھیک، کیا مطلب تھا؟ بجلیاں. تو وہاں تو بجلیاں تھیں، یہاں صرف بجلی واحد ہے، وہاں جمع تھی. تو تم سب کو پکڑ لیا بجلی میں. وانتم تنظرون. واو مانے اور انتم مانے جی تم سب. گڈ، تم سب. تنظرون ہاں تم سب دیکھ رہے تھے یا دیکھتے ہو یا دیکھ رہے تھے اس وقت کا معاملہ. اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑا اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. اس آیت میں میں نے پہلے ہی پس منظر بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 70 لوگوں کو لے گئے تھے اور ان 70 نے کیا ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو مطالبہ بہت سنگین تھا، بہت خطرناک تھا. اور وہ مطالبہ خطرناک تھا کہ نہیں تھا پہلے بتا. چلیے میں نے کہہ تو دیا خطرناک تھا کہ نہیں. اللہ کو کہا کسی نے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ خطرناک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس خطرناکی کو اپنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مطلب آؤٹ آف لو کہا تھا اور انہوں نے سرکشی کی. بس یہی جواب میں چاہ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ان کی قوم نے بھی کہا کہ اللہ کہ آپ موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، بنیادی فرق جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا اللہ سے بات کر کے. انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے بات لمبی بھی کی ہے کئی جگہ. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
کہا میری لاٹھی ہے، بات ہو گئی پوری. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں اس سے نا ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اس کے، جی بکریوں کو ہانک کر لے جاتا ہوں. یہ کیا بات کو لمبا کر رہے ہیں. کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے. ہاں تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا ایک فرمائش رکھی. کیا فرمائش تھی؟ کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ نے اس فرمائش کے مقابلے میں کیا رکھا؟ کہا ٹھیک ہے میں اس پہاڑ پر تجلی ڈالنا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے، اگر اس پہاڑ پر کچھ معاملہ ہوا تو تم نہیں دیکھ پاؤ گے. چنانچہ اللہ نے تجلی ڈالی کس پر؟ پہاڑ پر. ہاں پہاڑ چورا چورا ہو گیا، اور جیسے ہی چورا چورا ہوا موسیٰ جا کے گرے دور، بے ہوش ہو گئے. قرآن کے الفاظ ہے خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور جیسے ہی افاقہ ہوا قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں، میں ایمان والوں میں سب سے فرسٹ پر ہوں. یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر ان لوگوں نے مطالبہ کیا. ان لوگوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ سرکشی کی بنیاد پر. میں نے بتایا اللہ نے اپنا کلام تک سنا دیا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی بھی نہیں لائیں گے ایمان. موسیٰ ایمان لاتے تھے نہیں لاتے؟ موسیٰ تو لائے ہوئے تھے ایمان. موسیٰ اس لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن جی محبت کی وجہ سے، چاہت کی وجہ سے انہوں نے ایک سوال کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے تمہاری بات، ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے اس تورات پر، ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کو خود نہ دیکھیں. انہوں نے اس طرح کے جملے کہے. حتیٰ اب دیکھیے جب موسیٰ نے کہا اے موسیٰ، جب تم لوگوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل، تم لوگوں نے کہا یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وہی یہود مدینہ سے، مدینہ کے یہود سے یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے دیکھو کتنے بڑے بڑے جرم کیے، تم نصیحت حاصل کر لو ورنہ تمہارے اوپر بھی ایسے عذاب آ سکتے ہیں. جب تم نے کہا اے موسیٰ، دیکھیے ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی ایسے ہیں جو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے جی، لکھ سکتے نہیں، ہاں کتابیں بہت سی نہیں پڑھ رکھی تھی، اور بھیجے بھی ایسی امت میں گئے جو امی تھی. والذی بعث فی الامیین، اللہ نے انہیں بھیجا ہے کس میں؟ امیوں میں. جی ایسے لوگوں میں جو اتنا پڑھنے لکھنے میں نہیں تھے، ان میں بھیجا. اور پھر اللہ رب العالمین ان کی زبانی کیا کہلوا رہا ہے؟ وہ واقعہ جو تمہاری کتابوں میں کبھی لکھا ہو یا تمہارے ساتھ جو پیش آیا. جب تم نے کہا اے موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے جو ساتھی لوگ تھے انہوں نے کہا. اب تصور کریں کہ کیسے یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن اعجاز پر دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ اتنا زبردست واقعہ بیان کر رہا ہے، اتنا پرانا واقعہ بیان کر رہا ہے. ہاں کچھ بھی نہیں جانتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن قرآن کا انداز ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب معلوم ہے، تو اللہ نے سب کچھ ذکر کیا اس قرآن میں. تو یہ محسوس کرا رہا ہے کہ اس قرآن میں غیب کی خبریں بھی موجود ہیں. تو یہ قرآن اس قرآن سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں، اعلان نہ دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقہ، جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے ایک بجلی بھیجی. ایسی بجلی، ایسی کڑک، بعض کہتے ہیں کہ وہ چیخ تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ بجلی تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ جیسے اللہ نے تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی جی ویسے ان پر آ گئی تجلی. پہاڑ کے کیا حالات ہوئے تھے؟ ان کے کیا ہوں گے جی، ان کے تو ایسے بھی نہیں دیکھیں گے. تو بعض کہتے ہیں ایسا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ بجلی تھی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجلی نے تمہیں آپ پکڑا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. بجلی نے آپ پکڑا، کیسے دیکھ رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے ایک ایک کر کے بجلی گری تھی، ایک ایک کی موت ایک ایک کر کے ہوئی تھی. اور کتنے لوگ تھے وہ؟ 70. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تھا. کلیئر؟ چنانچہ اب سب کی موت ہوئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. کس کو دیکھ رہے تھے؟ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کو
دیکھ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا من تو تھا. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم مانے پھر بعثناکم ہم نے بعث مانے بھیجنا بعثنا ہم نے بھیجا کم مانے تم سب کو ہم نے تم سب کو بھیجا. اب بھیجنے کا ترجمہ یعنی کریں گے آیا ہم نے تم سب کو اصل میں بعث اب سنا البعث بعد الموت سنا ہے البعث بعد الموت موت کے بعد اٹھایا جانا سنا ہے. تو جیسے موت کے بعد بھیجے جانا موت کے بعد اٹھایا جانا دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں. تو ثم بعثناکم یہ موت کے بعد اللہ نے اٹھایا. من مانے سے بعد مانے بعد موتکم تمہاری موت. تو عربی میں بھی لفظ موت ہی استعمال ہوتا ہے موت کے لیے. ٹھیک ہے. لعلکم تشکرون تاکہ تم سب تشکرون شکر ادا کرو. پھر ہم نے تمہیں اس کے تمہاری موت کے بعد بھیجا تاکہ تم شکر ادا کرو. جی موت کے بعد یہیں زندہ ہو گیا. سورۃ البقرہ میں 5 جگہوں پر اللہ نے یہاں مار کر زندہ کیا ہے. نہیں سن میں 5 جگہیں ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے ایک مری ہوئی چیز کو زندہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے. 5 مقامات ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مقام یہ آج آیا ہے کے ساتھ. انشاءاللہ جب سورہ بقرہ چلے گی اور آگے تو اس میں اور مقامات ہیں جہاں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو مار کر زندہ کیا ہے. کلیئر؟ یا کوئی چیز مری ہوئی تھی اسے اللہ نے زندگی دی ہے. اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ مردوں کو زندہ کون بخشتا ہے. جی مردوں کی زندگی کون بخشتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ احساس دلانے. چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے. ایک تو قوم اتنی سرکش اتنی بدتمیز قوم اتنی ناشکری قوم ان میں سے 70 بڑے خیر لوگ چن کے لے کے گیا تھا میں. بڑے اچھے لوگ تھے یہ تو. اور ان کا اتنا بڑا جرم نکلا کہ انہیں اللہ نے ڈائریکٹ مار دیا ہے. اب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان. موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی. اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. یعنی تجھے تو معلوم ہے کتنے سرکش لوگ ہیں. ہاں تو مجھے بھی اور انہیں بھی سب کو ختم کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کر رہا ہے جو بے وقوفوں نے کچھ کر دیا ہے. ان ہی الا فتنہ. یہ تو تیری صرف کیا ہے آزمائش ہے جس کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر انہوں نے دعا کی انت ولی. دیکھیے دعا تو ہی ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا. یہ دعا کی اللہ نے اٹھا دیا. جی اللہ نے اٹھایا. تو دعائیں کیا کیا بدل دیتی. جی دعائیں کیا کیا بدل. خیر یہ تو نبی کی دعا تھی اس لیے ایک معجزہ بھی سامنے ہو گیا. کیا مرا ہوا کیا ہو گیا کھڑا ہو گیا ایسے زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو پھر زندگی بخش دی. اور زندگی بخشنے کا مقصد کیا تھا؟ شکر گزار تاکہ تم سب شکر گزار بندے بن جاؤ. یعنی پوری زندگی کا ماخذ کیا ہے؟ اور شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اللہ کی مان لیں منع کردہ چیزوں سے. شکر گزاری ہے اصل شکر گزاری. اور انسان سمجھتا نہیں اصل میں
شکر کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کی قدر کریں, کسی چیز کو ویلیو دیں. جی شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز کو ویلیو دیں. ہم اللہ کے حکموں کو ویلیو نہیں دیتے, سمجھ رہے؟ تو نا شکریہ. اللہ نے منع کر دیا, کس نے؟ پاپا نے تو منع نہیں کیا جی, ٹیچر نے تو منع نہیں کیا جی, کسی بڑے نے تو منع نہیں کیا, اللہ نے. اچھا ٹھیک کوئی بات, ارے ہو جاتا ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. اللہ اگر دیکھ رہا ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, بدے اگر دیکھ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا جی. یہ ہمارے حالات ہیں. تو شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی قدر کرنا, اس کو ویلیو دینا. ہم اللہ کو ویلیو تو دے دیں کم از کم. کیسے ظالم بندے ہیں ہم, ویلیو نہیں دیتے اللہ, کوئی قدر نہیں کرتے اللہ کی. اگر اللہ کی قدر کر لینا پوری زندگی کامیاب ہے. اور پوری زندگی کا محصل یہی ہے, ما حصل, کہ آپ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو پہچان لیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, ساری بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں, ساری شفائیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور سارا پیسہ اللہ کی طرف سے ہے, اور ساری بائکیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور سارے گھر اللہ کی طرف سے ہیں, اور سارے جی جتنی جائیداد ہے سب اللہ کی ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں. تو محسوس کریں گے نا تو بڑا سکون ملے گا. ہاں سب اللہ کی طرف سے, تھوڑا دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, زیادہ کسی کو دیا کسی کو کم دیا کوئی مسئلہ نہیں, دیا تو ہے جی. کسی کے پاس پیر ہیں, کسی کے پاس پیر, جس کے پاس پیر ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس چپل ہی نہیں ہے, اور جس کے پاس چپل ہے وہ کہتا ہے میرے پاس جوتے نہیں, اور جس کے پاس جوتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس سائیکل نہیں. تو ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ انسان جی اوپر, اور انسان کو اس دنیاوی زندگی میں آیا ہے تو دنیا کی چیزوں میں نیچے جائے, نیچے کی چیزوں کو دیکھیں. ہاں اللہ نے یہ دیا, اچھا اتنا دیا, سائیکل دیا, کوئی بات نہیں, یہ تو بیچارہ پیدل چل رہا ہے, میرے پاس تو سائیکل, میرے پاس بائک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی مل جائے میرے پاس, آپ تمنا کریں چاہیں, لیکن آپ قدر تو کریں جو آپ کے پاس. آپ نے کبھی سائیکل کی قدر نہیں کی ہوگی, آپ نے اپنے پیروں کی قدر نہیں کی ہوگی. آپ کے پاس پیر ہیں, اور مزید یہ کہ آپ کے پاس سانس لینے کے لیے دل ہے جی. سانس لینے کے لیے کیا ہے؟ دل ہے. بولنے کے لیے آپ کے پاس زبان ہے. محسوس کریں, آپ خود اپنا جائزہ لے لیں گے نا, کہیں گے بھائی بہت نعمت ہے اللہ کی, لعلکم تشکرون. یہی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ یہاں پر باقی ہیں, اللہ کی عبادت کر کے جنت کما لے جائیں بس. ثم بعثناکم, اللہ نے دوبارہ سے اٹھایا کن کو؟ ان 70 لوگوں کو, من بعد موتکم, تمہاری موت کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم سب کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ, تاکہ تم نیک بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے تھا جو اللہ رب العالمین نے کیا, کیونکہ ورنہ یہ سرکش قوم کہتی موسیٰ علیہ السلام جی, موسیٰ علیہ السلام کی ایک تو سن نہیں رہی تھی, اور جتنے لوگوں کو لے کے گئی تھی اہل خیر حضرات کو جی, وہ بھی انہیں بھی مروا دیا جی, ان کا بھی خاتمہ کرا دیا. اب یہ کون بیان کرے ان کے سامنے, کون گواہی دے؟ اب کم از کم یہ جا کر گواہی تو دے سکتے ہیں کہ اللہ بہت عظیم ہے, اللہ رب العالمین کا عذاب ایک دم آ سکتا ہے, بھائی تیار رہو. ٹھیک ہے, تو یہ اہل خیر حضرات اب جا کر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ سلسلہ تھا, اللہ رب العالمین نے یہ پھر کچھ نعمتیں اور کچھ عذاب کے تعلق سے بیان کیا, اور بنی اسرائیل کو اللہ سمجھا ہی رہا ہے. نعمتیں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ یہ احساس کرو کہ جو آج تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پچھلوں کو دیا ہوا ہے, اور عذاب کا اس لیے ذکر کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور ان عذاب کی شکلوں سے بچ جاؤ, وہ عذاب تم تک نہ پہنچ پائے. وہ جو تمہارے باپ دادا نے جرم کیے تھے وہ تم بھی نہ کرو. اگر یہ سارے جرم کرو گے تو تم بھی اس طرح کے عذاب کو چکھو گے, لہذا تم بھی ان چیزوں سے بچو. یہ ساری چیزیں تھیں ان آیات میں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.